محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمیٰ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پہلے ریکیپ کر لیتے۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آپ طائف گئے، جہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اتنا برا کہ آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ دوسری طرف مکے میں کفار آپ کو جان سے مارنے کے درپے تھے اور آپ کی واپسی کے منتظر تھے، جس کا آپ کو علم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے ایک شخص کے ذریعے قریش کے ایک سردار موتم سے کہلایا کہ وہ آپ کو پناہ دے۔ اس طرح آپ مکے واپس لوٹے اور آپ نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، بستیوں اور بازاروں کا رخ کیا اور جی جان سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ گمراہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکیں۔ حاجیوں کے قافلے جہاں جہاں ٹھہرتے تھے آپ وہاں پہ بھی جا کر ان سے ملتے اور قرآن کی وہ آیتیں سناتے جن میں شرک کے انجام بد کے ڈراوے اور صحیح ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ اسی دوران طفیل دوسی مسلمان ہو گئے اور ان کے ذریعے سے ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دنیاوی فائدوں اور لالچوں کے پیش نظر کئی قبیلوں کے سرداروں نے آپ کی حمایت نہیں کی، آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ بہتوں نے تو آپ کے ساتھ بے دردی کا سلوک کیا۔ ابو لہب بھی آپ کے خلاف ہر وقت چالیں چلتا رہتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اوس اور خزرج مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے انبن تھی۔ آپ نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی اور آپ پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر تھی۔ آپس میں تو تھی ہی، پڑوسی یہودیوں سے بھی ہو گئی، اسی لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس و خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینے میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری ہی رہتی تھی۔ ایک کی آگ بجھنے بھی نہ پاتی تھی کہ دوسری بھڑک اٹھتی۔ لیکن یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے اور انہوں نے سوچا کہ اوس اور خزرج عموماً ایک ہو کر لڑتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے۔ مدینے کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے۔ اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل بالکل ہی پھٹ جائیں، کہ وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، آپس ہی میں لڑتے رہیں اور ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے اور باہم ایک دوسرے کو مٹانے کے درپے ہو گئے۔ اب ذرا سی بات پہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ و سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا اور پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے۔ بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہوئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہتے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھونکتے تاکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بالکل ہی کمزور ہو جائے اور اس طرح ان کی قوت و شوکت بڑھے، ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی بھی کوشش کرتے۔ خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے اور تجارتی منڈیوں پہ قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے اور اوس و خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا۔ چنانچہ یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آر دلاتے اور ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے۔ رسول اللہ کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے اور کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، ذرا وہ آ جائے تب دیکھنا ہم کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر عہد ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینے والوں کا یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات تھے، جبکہ اوس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔
ایاس بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا اور بقیہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت انہیں بس جنگ کی دھن تھی اور وہ اسی کے نشے میں چور تھے۔ لیکن اس وقت اوس نے اگرچہ آپ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی اور بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹے تو دل پر کافی اثر تھا اور ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے۔ قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن حسن اتفاق کہ یہودی اوس سے مل گئے، اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات اور نتائج کا جائزہ لیا۔ انجام سامنے آیا تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئیں، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ نیز انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ باز کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے اور دونوں نے مل کر عزم کیا کہ اب ہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے اور وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پہ پڑیں۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر رسوخ میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی۔ لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ غیب سے عزت اور سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بعاث کے بعد محرم مہینے آئے تو خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلے بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکے جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ نے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے جواب دیا، خزرج۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کے ہمسایہ؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا بیٹھیں گے نہیں، کچھ باتیں کریں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن بھی پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور دل پہ بڑا اثر ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ وہی نبی ہیں جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے فرمایا کانوں نے سنا اور دلوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے کہ ان کو نئے نبی کی خوشخبری سنا دیں۔ وہی نبی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے، مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس تو پہلے ہی یہ خبر سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل نئے دین کے لیے بےتاب ہیں اور نہ جانے کتنے سینے اس کو جگہ دینے کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس اور خزرج کے 12 آدمی مکے کے لیے گھر سے نکلے۔ عقبہ میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اگر ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔
یہی بیت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینے لوٹے تو آپ نے معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ کر دیا کہ وہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ اس طرح مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگ پہلے ہی سے حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ اسی لیے حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشاعت اسلام میں کوئی خاص زحمت نہ ہوئی۔ لوگ پروانہ وار دین پر ٹوٹے پڑ رہے تھے اور حضرت معصب پورے جوش اور ولولے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن جو ہی دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کو دین سکھاتے اور نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا اور گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے۔ ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکے میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد کے نام کا جھنڈا لہرایا اور ہر طرف آپ کا بول بالا کیا، ٹھیک اسی وقت جب کہ قوم آپ کو مٹا دینے کے درپے تھی۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے قریب ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں ایک پرندہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جانباز مل گئے تھے جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ پر نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ پھر لگاتار ایسی خبریں آ رہی تھیں جو آپ کے لیے انتہائی مسرت بخش تھیں اور جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھیں۔ مدینے والوں نے دل و جان سے آپ کی باتیں قبول کی تھیں اور انہوں نے عزم کیا تھا کہ آپ کی مدد کریں گے اور جان پر کھیل کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ان کی شدید خواہش ہوئی کہ کسی طرح آپ کی حمایت کا شرف انہیں حاصل ہو جائے۔ ایک روز آپس میں وہ بولے، رسول اللہ مکے میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے؟ پھر انہوں نے طے کیا کہ اب کی حج کے دن آئے تو مکہ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بلائیں گے، نیز آپ سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضرت معصب بھی مکہ لوٹے۔ اس طرح جو باتیں آپ سن رہے تھے وہ سب ان سے جان گئے۔ پھر محترم مہینے آئے تو مدینے سے بہت بڑا قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی۔ مسلمانوں کی تو نیت تھی آپ سے ملیں گے اور وفاداری اور جانثاری کا عہد کریں گے، مگر یہ ایک راز تھا جس سے مشرک ساتھی بالکل بے خبر تھے۔ نبوت کا 12واں سال تھا، کعبے میں ان کی آپ سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر عہد و بیعت کے لیے مناسب جگہ بھی تجویز ہوئی۔ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سارے ہنگامے خاموش ہو گئے، قریش نیند کے نشے میں مست ہو گئے، بیرونی حاجی بھی محو خواب ہو گئے۔ اس وقت مدینے کے مسلمان چپکے سے اٹھے، ان میں 72 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے اور مکے سے کچھ فاصلے پر عقبہ پہنچ گئے۔ وہاں وہ ٹیلوں اور چٹانوں کی آڑ میں دبک گئے اور آپ کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں آپ بھی آ گئے، ساتھ میں چچا عباس بھی تھے۔ یہ ابھی تک قومی ہی دین پر تھے لیکن آپ کے رازدار تھے، اس لیے ان کی بھی خواہش ہوئی کہ اس اہم موقع پر موجود رہیں اور مدینے والوں کے کیا ارادے اور کیا عزائم اور حوصلے ہیں اس کا خوب اندازہ کر لیں۔ چنانچہ انہی نے کارروائی کا آغاز کیا اور بولے، گروہ خزرج، محمد کا ہم میں جو مقام ہے اس سے تو تم سب واقف ہو۔ انہیں ہم نے دشمنوں سے بچایا اور ہمیشہ ڈٹ کر ان کی طرف سے مقابلہ کیا ہے۔ سن لو، یہ وطن میں بالکل محفوظ ہیں، دشمنوں سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر یہ تمہاری یہاں آنے کے لیے بےتاب اور تمہاری پاس رہنے کے آرزومند ہیں، تو اگر
تم میں اپنے وعدوں کا وفا کرنے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کا حوصلہ ہو تو ٹھیک ہے، خوشی سے لے جاؤ، لیکن کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اگر بے وفائی کا خیال ہے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، یہ یہاں عزت سے ہیں اور سارے اندیشوں سے محفوظ ہیں۔ چچا عباس تقریر سے فارغ ہوئے تو اہل مدینہ بولے، آپ کی باتیں ہم نے سن لیں، اللہ کے رسول اب آپ کچھ فرمائیں اور جس بات پر چاہیں ہم سے قسمیں لے لیں۔ آپ نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور پھر فرمایا، جن چیزوں سے تم اپنے بال بچوں کو بچاتے ہو کیا مجھ کو بھی بچاؤ گے؟ میں بس اتنا ہی اطمینان چاہتا ہوں۔ اہل مدینہ میں ایک شخص برا تھے، یہ مارور کے بیٹے تھے اور قوم کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھے، سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ بے تکلف انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور یہ کہتے ہوئے دست مبارک پہ بیعت کی، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم آپ کو بچائیں گے، اللہ کے رسول ہم آپ سے بیعت لے لیں، بخدا ہم تو لڑائی کے شہسوار ہیں، آپ جب چاہیں جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ سے بھاگنا تو ہمارے لیے آر ہے کہ یہی باپ دادا کا شعار ہے۔ برا نے ابھی بات ختم بھی نہ کی تھی کہ یتھان کے بیٹے ابو الحسین بول اٹھے، یہ بھی مدینے کے معزز لوگوں میں سے تھے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے یہود سے کافی تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہو کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنی قوم میں لوٹ جائیں۔ یہ سن کر آپ بے اختیار مسکرا پڑے اور پھر فرمایا، نہیں، میرا خون تمہارا خون ہے، میری آبرو تمہاری آبرو ہے، میری امان تمہاری امان ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جس کو تم معاف کرو گے اس کو میں بھی معاف کروں گا، جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری بھی جنگ ہوگی، اور جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری بھی صلح ہوگی۔ اس کے بعد لوگ بیعت کے لیے بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صاحب بول اٹھے، یہ عبادہ کے بیٹے عباس تھے، انہوں نے کہا، اوس و خزرج کے بھائیوں تمہیں خبر بھی ہے کس بات پہ بیعت کرنے جا رہے ہو؟ سن لو، اس شخص پہ بیعت کرنا ساری دنیا سے جنگ مول لینا ہے، تو اگر یہ خیال ہے کہ مال و دولت کا خطرہ ہوا یا قوم کے سردار مارے گئے تو ساتھ چھوڑ دو گے تو بھائی ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ بعد میں چھوڑو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت ہی کے، اور اگر مالی نقصان اٹھانے اور سرداروں کی ہلاکت پر صبر کر لینے کی ہمت ہے تب ضرور لے چلو، دنیا آخرت دونوں میں بامراد ہو گئے۔ سب ایک ساتھ بول اٹھے، مالی نقصان ہمیں گوارا ہے، سرداروں کا قتل ہونا بھی گوارا ہے، پر رسول اللہ کو چھوڑنا گوارا نہیں۔ اللہ کے رسول عہد پر قائم رہیں تو ہمارا کیا اجر ہوگا؟ ارشاد ہوا، جنت ملے گی، جنت۔ سب نے کہا تو اپنا ہاتھ لائیے، آپ نے ہاتھ بڑھا دیا اور سب نے باری باری بیعت کر لی۔ یہی بیعت ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت یکایک ایک زور کی چیخ بلند ہوئی اور خاموشی کو چیرتی ہوئی ساری فضا میں پھیل گئی، قریش کے لوگوں، یہ اوس و خزرج تم سے جنگ کے منصوبے بنا رہے ہیں، دیکھو یہ محمد سے جانثاری کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یہ آواز کیا تھی؟ دراصل ایک خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے عزم و حوصلوں کو نہ ہلا سکی۔ فکر و تشویش تو درکنار، عبادہ کے بیٹے عباس کو اور جوش آ گیا، وہ بولے، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اجازت ہو تو کل ہی ہم اہل منع پر چڑھائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں، جلدی سے تم سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ چنانچہ مسلمان فوراً اپنی اپنی خوابگاہوں پر پہنچ گئے اور آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ صبح ہوئی تو قریش نے اہل مدینہ کے خیموں کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر انہیں سخت سست کہا۔ آنکھیں لال پیلی کرتے ہوئے وہ بولے، مدینے والوں، خدا گواہ ہے کہ ہر قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں گوارا ہے، پر تم سے کرنا گوارا نہیں۔ پھر تم یہ کیا منصوبے بنا رہے ہو؟ محمد کو اپنے ہاں کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں ہمارے مقابلے میں تلواریں تولنا چاہتے ہو؟ مدینے کے مشرکوں کو توریت کی کارروائی معلوم نہ تھی، مدینے کے مشرکوں کو تو رات کی کارروائی معلوم نہ تھی، اس لیے سرداران قریش کی یہ باتیں سن کر وہ بہت چکرائے اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ محمد کی ہم سے تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مگر مسلمان اس بارے میں کچھ نہ بولے۔ البتہ وہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح اس بات کا رخ بدل جائے اور کوئی دوسری گفتگو چھڑ جائے۔ قریش نے یہ صورت دیکھی تو سخت حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے۔
وہ لوٹ آئے لیکن ذہن پریشان تھے. وہ بار بار سوچتے کیا سچ مچ رات کو ایسا واقعہ ہوا ہے؟ کیا مخبر نے ہم کو صحیح خبر دی ہے اور مدینے والے جھوٹ بول رہے ہیں، یا یہ خبر ہی غلط ہے اور مدینے والے سچے ہیں؟ اب انہیں صورتحال جاننے کی دھن تھی اور بس. چنانچہ انہوں نے حقیقت کی چھان بین شروع کر دی اور اس میں اپنی ساری قوت اور ذہانت لگا دی. ادھر اہل مدینہ نے جھٹ رخت سفر باندھا اور اپنے وطن کا رخ کیا کہ کہیں قریش کو پتہ چل گیا تو ان سے جان چھڑوانا دشوار ہوگا. آج یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے اگلی نشست میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.